آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین چیزیں منحوس ہوا کرتی ہے، تین چیزوں کے اندر نحوست آ سکتی ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کبھی کبھی گھر بھی منحوس ہوتا ہے، کبھی کبھی عورت بھی منحوس ہوتی ہے، کبھی کبھی گھوڑا بھی منحوس ہوتا ہے۔ تین چیزوں کے اندر نحوست آ سکتی ہے۔ اللہ اکبر، جو عورتیں سورج نکلنے کے بعد بھی سوتی پڑی رہتی ہے، گویا کہ ان کی وجہ سے گھروں کے اندر نحوست ہے۔ شوہر رات تو دن کمائے گا لیکن برکت نہیں ہوگی، اور وہ خواتین جو صبح کو اٹھ جاتی ہے اللہ کے قانون کے مطابق ان کا شوہر تھوڑا کماتا ہے تو اللہ رب العزت برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں۔ آج میں تمہیں بتاؤں، اللہ اکبر، آج عورتوں کے شوق کا عالم کیا ہے؟ مجھے زیور مل جائے، مجھے کپڑے مل جائے، مجھے کھانا مل جائے، مجھے بائک پر گھومنا مل جائے، اور اس کے بعد حل من مزید، حل من مزید، اس کے نعرے لگ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں کل کی خواتین کا حال کیا تھا، کل کی خواتین کی کیفیت کیا تھی۔ اللہ اللہ، ان کے دل میں اللہ رب العزت پر کتنا اعتماد تھا، ان کے دلوں میں کتنا توکل تھا، ان کا رشتہ اللہ اس کے رسول سے کتنا مضبوط تھا۔ اللہ اکبر، ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ بادشاہ کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ اکبر، شہنشاہ کے گھرانے سے، بادشاہ کے گھرانے سے، بہت بڑا خاندان تھا، لیکن جب اللہ سے دل لگ گیا، رب تبارک و تعالیٰ سے محبت ہو گئی تو انہوں نے شاہی خاندان سے کنارہ کشی کر لی۔ لیکن چونکہ شاہی خاندان کے فرد تھے، شاہوں سے الگ رہتے تھے، لیکن بات تو یہ تھی کہ خاندان تو کٹ نہیں سکتا تھا، الگ رہنے سے کسی کا خاندان تو کٹتا نہیں۔ اللہ اکبر، وہ بزرگ اپنے انداز سے زندگی گزار رہے تھے، مال و دولت بھی ان کے پاس موجود تھا، لیکن اس کے باوجود اپنی بیٹی کی پرورش انہوں نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کردار کے سائے میں کیا۔ اس کے بعد بادشاہ وقت نے کہا، اے بزرگ، آپ کی بیٹی بڑی حسین و جمیل ہے، آپ ہمارے خاندان سے متعلق ہیں، اس لیے آپ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیں۔ آپ نے جیسے ہی سنا کہ بادشاہ وقت اپنے لیے میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہے، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے خاتون جنت کی کنیزوں، اگر وقت کے ایم ایل اے کے گھر سے، ایم پی کے گھر سے یا وزیر کے گھر سے آپ کے گھر رشتہ آئے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، بڑے بڑے تاجروں کے یہاں سے رشتے آئے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور یقیناً خوشی کی بات بھی ہے۔ اللہ اکبر، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، انسان کہتا ہے الحمدللہ میری بیٹی کو اتنے بڑے بڑے گھرانے سے رشتے آ رہے ہیں، لیکن اللہ اکبر، کیا سوچ تھی اس زمانے کے مسلمانوں کی۔ اللہ اللہ، بادشاہ سے کہا 3 دن کی مہلت مجھے دے دے، 3 دن کی مہلت مجھے چاہیے تاکہ میں اس پر غور کر سکوں، اور اس کے بعد گھر تشریف لانے کے بعد آپ کہتے ہیں بادشاہ تو حرام و حلال میں تمیز کیے بغیر مال جمع کرتا ہے، میں اپنی بیٹی کو جہنم میں جھونک نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد آپ رشتہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے۔ اللہ اکبر، اے خاتون جنت کی کنیزوں، مجھے بتاؤ رشتے کہاں ڈھونڈے جاتے ہیں؟ اللہ اللہ، ہم بازار میں رشتہ ڈھونڈتے ہیں، ہم گھروں پہ جا کے رشتہ ڈھونڈتے ہیں، ہم پارکوں میں رشتہ ڈھونڈتے ہیں، ہم مال میں جا کے رشتہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن اللہ والوں کی فکر کیا تھی؟ وہ رشتہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے بیٹی کا، کبھی اس مسجد جا رہے ہیں، کبھی اس مسجد جا رہے ہیں، مسجد کے دروازے پہ جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ کہ مجھے داماد ملے تو گناہوں کی اڈوں پر جانے والا نہیں، مجھے داماد ملے تو اللہ کے گھر سے چمٹا ہوا ملے، کیونکہ جو رب کا وفادار ہوگا وہ سب کا وفادار ہوگا، جو رب کا وفادار نہیں ہو سکتا وہ میری بیٹی کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ آخرکار ایک نوجوان کو مسجد سے لگا ہوا پایا، اس کو دیکھا، اس کے چہرے پر نورانیت تھی۔ اللہ اکبر، اس نوجوان سے کہتے ہیں بیٹے تم کمارے ہو یا شادی شدہ ہو؟ اس نے کہا کہ بابا میں تو کمارا ہوں اور ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی، وجہ یہ ہے میرے پاس کوئی مکان نہیں، کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، میری کوئی مستقل آمدنی نہیں، مزدوری کر کے 2 روٹی اتنا پیسہ کماتا ہوں، 1 روٹی
सुबह को खाता हूँ, एक रोटी शाम को खाता हूँ। कहा बस बस आप बताएं कि आप शादी करना चाहते हैं। उसने कहा लेकिन मेरे पास तो कोई इंतजाम नहीं। कहा कि इंतजाम मैं करूंगा और तेरे साथ एक अच्छे घराने की लड़की के साथ शादी करवा दूंगा। लड़की तहज्जुद गुजार है, लड़की तिलावत कुरान करती है, लड़की इबादत की पाबंद है, लड़की जो है वो तकवा शियार है, लड़की की खूबी ये है ये है ये है, सारी खूबियां गिना डाली। और उसके बाद वो नौजवान हैरत से देखता रहा, लेकिन बाबा मैं शादी करूं कैसे? अपनी जेब से पैसे निकाले, फरमाया देखो इससे रोटी खरीदो, इससे हलवा खरीदो और इससे जो है वो खुशबू खरीदो और जल्दी से आ जाओ, मैं तुम्हारा निकाह कर देता हूँ। उसके बाद वो नौजवान आया, निकाह करा दिया गया। लड़की बड़ी खूबसूरत थी। इस 3 दिन के अंदर अंदर निकाह हो गया। और उसके बाद जब बादशाह का इल्ची आया तो आपने फरमाया किसने कहा बादशाह को कि मेरे घर में लड़की मौजूद है? अरे नादान, जो लड़कियां कुंवारी होती है, बगैर शौहर वाली होती है, उसके निकाह दूसरों के साथ किए जाते हैं। मेरी तो एक ही बेटी थी और उसका निकाह तो मैं कर चुका हूँ, अब मेरे घर कोई बेटी नहीं है। बादशाह को ये कह के रुखसत कर दिया, बादशाह के इल्ची को ये कहकर रुखसत कर दिया। अब हुआ क्या है, लड़की की रुखसती का वक्त करीब आता है। एक बाप अपनी बेटी को उसके शौहर के घर पहुंचाता है। अल्लाह अकबर, वो बेटी कितनी पाकीज़ा ख्यालात की थी। वो बेटी जो है अल्लाह अकबर जब अपने शौहर के घर गई तो शौहर के घर जाने के बाद क्या देखा, सुराही के ऊपर एक रोटी रखी हुई है। उस लड़की ने शौहर से पूछा मेरे सरताज ये रोटी काहे के लिए रखी हुई है? शौहर ने कहा बेगम आज हमारी शादी हुई है, आज हमारा निकाह हुआ है, रात हम खुशियों में गुजारेंगे और जब सुबह होगी तो इस रोटी से आधी मैं खाऊंगा और आधी तुम खाओगी, इसलिए मैंने आज रोटी बचा करके रखी है। लड़की फौरन उठ करके खड़ी हो गई और कहने लगी इसी वक्त मुझे अपने बाप के घर पहुंचा दो, तुम्हारे साथ मेरा निबाह नहीं हो सकता। उस जवान ने कहा मैंने तो पहले ही सोचा था, एक शाही खानदान की बेटी जो नाजो नम में पली है वो मेरे साथ कैसे जिंदगी गुजार सकती है? मैं तो 2 रोटी कमाने वाला इंसान हूँ, यकीनन मेरे साथ यही होना था, लेकिन तुमने मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाने के लिए क्यों निकाह किया? लड़की ने कहा मैं जो अपने बाप के घर पहुंचाने की बात करती हूँ तुमने उससे मतलब क्या लिया? शौहर कहता है मतलब ये लिया कि मेरे घर में एक ही रोटी देखकर बड़े बाप की बेटी वापस जाने के लिए तैयार है। उस लड़की ने कहा नहीं, तुमने मतलब गलत समझा है, मैं वो लड़कियों में से नहीं जो बाप के माल पे नाश करूं, मैं उन लड़कियों में से हूं जो सैयदा फातिमा के किरदार पे अमल करती हूं। याद रखे, या तो घर में ये रोटी रहेगी या तो घर में मैं रहूंगी। अरे उस शौहर के साथ मैं कैसे निबाह कर लूं जिसको अल्लाह पर इतना भी भरोसा नहीं कि जिस अल्लाह ने रात को खिलाया वो अल्लाह सुबह भी खिलाएगा। अरे जो खुदा समुंदर की तह में जानवरों को रिस्क देता है वो तुम्हें और मुझे भूल जाएगा। तुम्हारा तवक्कुल कामिल नहीं है, इसलिए मैं घर छोड़ के जाना चाहती हूँ, या रोटी रहे या मैं रहूं। शौहर ने कहा ठीक है, अगर मुझसे बड़ा तुम्हारा तवक्कुल है तो रोटी नहीं रहेगी। वो रोटी लेकर निकले और गरीब मिला तो उसको दे दिया और उसके बाद आए और फिर घर के अंदर आते हैं। अल्लाह अकबर, उन मियाँ बीवी से जो बच्चा पैदा होता है वो वक्त का वली कामिल पैदा होता है। आप गौर फरमाएं, अगर कौम की बेटियां इतना नहीं कर सकती और हमें मालूम है दौर के हवाले से इतना तकवा तो आप इख्तियार नहीं कर सकती, कम से कम इतना तो कर सकती है कि अगर गरीब शौहर मिल जाए तो गरीब शौहर के साथ निबाह कर लो, उसे तंग मत करो, इसलिए कि अल्लाह अकबर ये तकदीर की बात है। तकदीर के साथ समझौता करना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। तकदीर से लड़ करके न कोई कामयाब हुआ है न तुम कामयाब हो सकती हो। मौलाए कायनात के पास एक शख्स आकर कहता है कि ये तकदीर क्या है? उस वक्त मौला अली ने फरमाया एक पैर उठा ले। उसने एक पैर फौरन उठा लिया। फरमाया दूसरा भी उठा ले। उसने कहा नहीं उठा सकता। फरमाया इसी का नाम तकदीर है, न तुम मुकम्मल तौर पर मुख्तार है न तुम मुकम्मल तौर पे मजबूर है, तदबीर भी है तकदीर भी है। ऐ खातूने जन्नत की कनीजो, रिश्ते जो मियाँ बीवी के होते हैं वो आज जन्नत से आते हैं, आसमानों से आते हैं। अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में जो शौहर लिख दिया अब उसी के साथ निबाह करो, इज्जत के साथ
نباہ کرو, غریب ہے تو نباہ کرو, امیر ہے تو نباہ کرو. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جو عورتیں غریب شوہر کو تنگ کرتی ہے اور ان سے بے جا مطالبات کرتی ہے, ایسی عورتوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. اور جو عورتیں غریب شوہر کے ساتھ نباہ کرتی ہے, ایسی عورتوں کو اللہ جنت میں میرا پڑوس عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اے خاتون جنت کی کنیزوں, اپنی سوچ تبدیل کرو. بائک پہ گھومنا کوئی ہنر نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے بھائیوں بہنوں, جیسے کہ ہم سے بہتر علماء کرام کی زبان سے آپ بیان کو سماعت فرما رہے تھے, جن کا نام ہے فخر اعظم مفتی اعظم محمد سید الامین القادری صاحب, جو کہ ایک اچھا پیغام ہم پہنچانے کو آپ تک کی ہم کوشش کرتے ہیں. تو میرے چینل پر پہلی بار آئے ہوں گے تو اپیل ہے, گزارش ہے, ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیجئے گا, اور اس کے پاس ایک دوستوں اور احبابوں کے پاس شیئر بھی کر دیجئے گا, تاکہ ہر مسلمان قوم بھائیوں کو پتہ چل جائے کہ کیا اس بیان کیے ہیں اور کیا نہیں کیے ہیں. اور سب سے بہتر طریقے سے, سب سے آسان طریقے سے آپ اگر شروع سے اینڈ تک دیکھے ہوں گے تو آپ کو معلوم چل گیا ہوگا کہ کیا رکھنا چاہیے گھروں میں اور کیا نہیں رکھنا چاہیے. جیسے کہ پیڑ ہو گیا, پودا ہو گیا, کتنے لوگ کہتے ہیں کہ چھپکلی رہتا ہے تو مصیبت آتی ہے, ایسے ویسے بہت سارا بولتے ہیں. تو آپ کو ہم بہترین طریقے سے سید الامین القادری صاحب نے بتا دیے, آسان طریقے سے, پروفیشنل طریقے سے. ایسا کرتے ہیں کہ آپ کو یقین مانیے سمجھ میں آ گیا ہوگا. پہلی بار چینل پر آئے ہوں گے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ایک دوسرے پر شیئر بھی کر دیجیے گا, اس لیے کہ ہم اچھا پیغام بھیجتے رہتے ہیں. اور میں نے سوچا چلو یار, ایک مسلمان کو اس پیغام کو شیئر کرنا ضروری ہے. تو میرے چینل پر پہلی بار آئے ہوں گے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا, اور خدا حافظ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا.